الحمدللہ آج چاند کی 3 تاریخ ہو چکی ہے۔ میرے دل میں یہ بات آئی کہ اس مہینے کی کچھ مختصر سی فضیلت آپ کے سامنے ذکر کر دی جائے۔ اس مہینے کی برکتیں اور اس مہینے میں ہونے والے کام جو ہمیں کرنے چاہیے وہ کیا ہیں۔ مختصر سے وقت میں یہ بات آپ حضرات کے سامنے تک پہنچانا ضروری سمجھا۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ مہینہ ان 4 مہینوں میں سے ہے جو حرمت والے مہینے ہیں۔ سب سے پہلی فضیلت تو یہ ہے، اور ایک فضیلت یہ ہے کہ اس مہینے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزہ رکھا ہے اور رکھنے کا حکم دیا ہے، بلکہ جب تک رمضان المبارک کے روزے فرض نہیں ہوئے تھے اس وقت تک یہ روزہ رکھنا فرض تھا، اور جب رمضان المبارک کے روزے فرض ہو گئے تو یہ منسوخ ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے 10 تاریخ کو عاشورہ کے دن روزہ رکھا اور یوں فرمایا کہ اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو 2 روزے رکھوں گا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ یہود و نصارہ 10 تاریخ کا روزہ رکھتے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کامیابی ملی، فرعون سے نجات ملی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر یہ روزہ فرض رکھا تھا۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب میرے بھائی موسیٰ علیہ السلام روزہ رکھتے تھے تو میں بھی اس کو روزہ رکھوں گا۔ ایک بات یہ ہے کہ جب تک نبی علیہ السلام مکے میں رہے ہیں، کفار مشرکین حج کرتے تھے تو نبی بھی ان کے ساتھ کرتے تھے، کیونکہ دینی معاملے جو بھی کفار کرتے تھے نبی علیہ السلام کیا کرتے تھے، روزہ بھی رکھتے تھے۔ لیکن جب مدینہ منورہ پہنچے ہیں، پتہ چلا یہودی ایک روزہ رکھتے ہیں، تو نبی علیہ السلام سے یہ مروی ہے، حضرت عبداللہ ابن عباس فرماتے ہیں کہ نبی نے حکم فرمایا کہ آئندہ سال سے 2 روزے رکھیں گے اگر میں زندہ رہا۔ تو اس سے اشارہ یہ ملتا ہے کہ 2 روزے رکھنے کا حکم دیا تاکہ یہودیوں سے مشابہت نہ ہو، اس لیے نبی علیہ السلام نے 2 روزے کا حکم فرمایا۔ اب ہمارے لیے بھی ضروری ہے کہ ہم اس مہینے کی 10 11 تاریخ میں، 9 10 تاریخ میں یا 10 تاریخ میں روزہ رکھیں۔ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے 3 روایتیں بیان فرمائی ہیں۔ سب سے افضل روایت 9 10 تاریخ کا روزہ رکھنا، دوسری روایت 10 11 تاریخ کا روزہ رکھنا، تیسری روایت 10 تاریخ کا روزہ رکھنا۔ تو افضل روایت جو ہے وہ 9 اور 10 تاریخ کا روزہ رکھنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے کی برکت سے 1 سال کے صغیرہ گناہ معاف فرما دیتے ہیں، نفلی روزوں کا ثواب اس کے نامہ اعمال میں داخل فرماتے ہیں۔ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے نزدیک رمضان کے روزوں کے علاوہ جو نفلی روزے ہیں سب سے افضل اور اعلیٰ وہ محرم کے روزے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اس مہینے کی برکتیں حاصل کریں، اس مہینے کی برکات ہمارے اندر آنی چاہیے۔ بہت ساری فضیلتیں ہیں۔ اس موقع پر مجھے صرف ایک روزوں کے تعلق سے یہ بتانا تھا کہ کب اور کس دن روزہ رکھنا چاہیے، ورنہ بڑی بڑی فضیلتیں ہیں۔ اس مہینے میں بہت سارے کارنامے انجام دیے گئے ہیں۔ تقریباً 60-70 نبیوں کے تاریخی واقعات ہیں اس مہینے میں، وہ تو اس وقت ذکر نہیں کرنا۔ اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ یہ مہینہ اسلامی تاریخ کے اعتبار سے پہلا مہینہ ہے، اور اسی مہینے سے اسلامی تاریخ کی شروعات ہوئی ہے۔ ہجرت کا یہ مہینہ ہے،
اس لیے ہمیں اس مہینے کی قدر کرنی چاہیے۔ اور ایک بات اور بتلا دوں جو آپ حضرات کے علم میں نہیں ہے، خاص کر میری وہ ماں بہنیں جو رمضان کے چھٹے ہوئے روزہ رکھنا چاہتی ہیں، وہ اس مہینے میں رکھا کریں۔ اس مہینے کی فضیلت اور برکتیں بہت زیادہ ہیں، تو چھٹے ہوئے روزے بھی اس مہینے میں زیادہ رکھیں تاکہ آپ کے روزوں کا ثواب تو ملے گا، اس مہینے کی برکت سے اور زیادہ ثواب آپ کو دیا جائے گا۔ اس لیے احتیاط کریں کہ ہمیں اس مہینے کی قدردانی مل جائے، لاپرواہی میں اس مہینے کو نہ گزاریں۔ اللہ سمجھ کی عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔